بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اینتھونی جے رابنز 29 فروری 1960 کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس بمقام نارتھ ہالی ووڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک باصلاحیت شخص ہیں جو بیک وقت مصنف، بزنس مین اور انسانی فلاح و بہبود کے شعبوں میں شہرت رکھتے ہیں۔ وہ شخصیت سازی کے موضوعات پر سیمینار کرنے کے حوالے سے عالمگیر شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اب تک 4 ملین سے زیادہ لوگوں نے ان کے سیمیناروں میں شرکت کی ہے۔ وہ امریکہ میں متعدد کمپنیوں کے مالک ہیں جو سالانہ $6 بلین منافع کماتی ہیں۔ 2015-2016 میں ورتھ میگزین نے انہیں 100 طاقتور لوگوں میں شامل کیا۔ کتاب کا تعارف۔ اپنے خیالات پر قابو پا کر کوئی بھی شخص اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر موجود سوچ ان عوامل کو کنٹرول کرتی ہے جو مقدر بنانے میں کارفرما ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھے خیالات زندگی کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ اچھے خیالات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کا یقین پختہ اور غیر متزلزل ہو، تاکہ بدگمانی کو آپ کے دل و دماغ میں اپنے خونی پنجے گاڑنے کا موقع نہ ملے۔ اگر انسان کے اندر ضبط نفس اور یقین محکم پیدا ہو جائے تو وہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی کا ہر فعل کامیابی پر جا کر متنج ہوتا ہے۔ اگر آپ یقین کامل کی دولت سے مالا مال ہیں اور آپ کی سوچ مثبت ہے تو پھر آپ جیسے چاہیں اپنی تقدیر کو ڈھال سکتے ہیں۔ کتاب کے اہم نکات۔ اس تناظر میں کتاب کے چیدہ چیدہ نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ کی 1، مقدر بنانے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ کی 2، قوت فیصلہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ کی 3، یقین آپ کی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے۔ کی 4، آپ کا یقین آپ کی طاقت ہے، اس سے آپ تعمیر اور تخریب دونوں کر سکتے ہیں۔ کی 5، آپ اپنی زندگی کے واقعات کا رخ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ کی 6، آپ اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ کی 7، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل کریں۔ کی 8، آپ کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات ہی آپ کے مسائل کا جواب ہیں۔ کی 9، الفاظ کیسے تقدیر بدلتے ہیں۔ کی 10، زندگی میں استعارے کی اہمیت۔ کی 11، طاقت حاصل کرنے کے 10 لوازمات۔ کی 12، ایک شاندار مستقبل کا خواب دیکھیں۔ کی 13، 10 دن کا دماغی چیلنج۔ کی 14، متاثر کرنے کی قوت۔ کی 15، زندگی کے قواعد و ضوابط۔ کی 17، ماضی کے حوالے۔ کی 18، اپنی شناخت بنانا۔ کی 1، مقدر بنانے کے لیے خواب دیکھنا۔ لوگوں کی اکثریت یہ تو جانتی ہے کہ وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے چند گنے چنے لوگ ہی جان پاتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں۔ یعنی اپنا مقدر بنانے کے خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن خوابوں کو عملی جامہ پہنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس جس نے خوابوں کو عملی زندگی میں ڈھالنا سیکھ لیا وہ کامیاب ٹھہرا۔ آپ جب بھی کسی خوشی یا دکھ کی کیفیت میں اپنے احساسات، جذبات تبدیل کرتے ہیں تو آپ کے افعال، ایکشن بھی خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی معنی خیز تبدیلی رونما ہو تو آپ مندرجہ ذیل نکات پر قابو پائیں۔ نمبر 1، جذبات پر قابو۔ جذبات پر قابو پانے سے آپ خود کو جس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں بآسانی لے جاتے ہیں۔ نمبر 2، مضبوط جسمانی حالت۔ اگر آپ خود کو جسمانی اور روحانی طور پر فٹ رکھیں تو زندگی میں زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات۔ جب آپ دوسروں سے اپنی کامیابیوں کو شیئر کریں تو لوگ آپ سے انس محسوس کریں گے اور ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ نمبر 4، روپیہ پیسہ۔ آپ کو کامیابیوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مستقبل کے بارے میں درست منصوبہ بندی کریں تو دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ نمبر 5، وقت۔ اگر آپ وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ کی 2، قوت فیصلہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ کے کیے گئے فیصلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ فیصلہ سازی کی قوت آپ کی زندگی کے تجربات کو ایک خاص سمت عطا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کامیابی اس بات میں پوشیدہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ کے اصل عزائم یا ارادے کیا ہیں اور کتنے بلند ہیں۔ اگر ارادے اونچے ہوں گے تو ان کے تعاقب میں آپ محنت بھی اتنی زیادہ کریں گے۔
آپ اپنی زندگی کو صرف اسی وقت اپنی مطلوبہ سمت میں چلا سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کو سادہ الفاظ میں قوت فیصلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ درست ہو تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کا فیصلہ درست نہیں تو آپ ناکام ہیں۔ فیصلے آپ کو براہ راست نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے، آپ نے جو کچھ بویا ہوتا ہے وہی کاٹتے ہیں۔ اچھے نتائج کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کلیدی فیصلوں پر نظر رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرونی حالات آپ کی قوت فیصلہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر برائے نام ہوتا ہے، یعنی ان کا عمل دخل انتہائی کم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ زندگی کے چند اہم اصولوں کے تعین میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ فیصلہ سازی میں پہلو تہی کرتے ہیں یا غیر معمولی تاخیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی گومگو کی کیفیت میں زندگی کے اہم فیصلے نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر آدمی دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے علم ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ فیصلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں۔ ایک اچھے فیصلے کے لیے آپ پہلا کام یہ کریں، اس پر سوچتے وقت باقی تمام امکانات اچھے یا برے مسترد کر دیں اور اپنی تمام تر توجہ اپنے اسی بڑے فیصلے پر مرکوز کر لیں۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اسی کے مطابق منصوبہ بندی کریں اور اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھیں۔ یہی آپ کی کامیابی ہوگی اور بالآخر آپ کا حقیقی کارنامہ کہلائے گا۔ کی 3، یقین آپ کی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے۔ زندگی میں آپ کو جو بھی خوشیاں اور غم ملتے ہیں وہ آپ کے اپنے یا کسی دوسرے شخص کی وجہ سے ملتے ہیں، اور آپ میں سے ہر شخص زندگی کے برے نتائج کو اچھے نتائج میں تبدیل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر کا یقین پختہ ہو اور وہ بر وقت اقدام کرنا سیکھ لے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے دکھوں سے بچ کر خوشیاں سمیٹتا رہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر فرد شعوری اور لاشعوری طور پر صرف وہ کام کرتا ہے جس کے صلے میں اسے زیادہ سے زیادہ خوشیاں ملیں۔ آپ خوشی کے تعاقب میں متوقع غموں کو فوری طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یقین ایسا کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہو۔ دراصل آپ غم اور تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ان لوگوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے جن سے آپ کو تکلیف ملنے کی توقع ہو۔ یہاں آپ کا وہ یقین کہ فلاں کام کے بدلے میں خوشی ملے گی اور فلاں کام کے بدلے میں دکھ ملے گا آپ کے تمام افعال کو متاثر کرتا ہے، یعنی انسان کے حسن نظر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے۔ بالفاظ دیگر، اچھا گمان اچھے عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آپ ایک مثبت راستے پر چل پڑتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں اینتھونی لنڈن کا قول ہے، آپ کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ آپ غم اور خوشی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اس میں کہ غم اور خوشی آپ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کی 4، آپ کا یقین آپ کی طاقت ہے، اس سے آپ تعمیر اور تخریب دونوں کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی واقعہ سے ایک خاص مطلب منسوب کر لیتے ہیں کہ یہ کام کر کے ہم مستقبل میں یقینی طور پر کامیاب ہوں گے، وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم ایک ہی تجربے کو مختلف انداز میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، چنانچہ ہمارا یقین ہمارے سابقہ تجربات پر قائم ہوتا ہے، یعنی تکلیف اور خوشی کا معیار کیا ہے اور کن باتوں سے ایک آدمی کو خوشی ملتی ہے لیکن دوسرے کو نہیں ملتی۔ خوشی اور غم ہمارے ان تجربات پر مبنی ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمارے خیالات اور تجربات میں واضح فرق نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پختہ یقین ہو کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے بڑے بڑے کارنامے اس وقت حاصل ہو جاتے ہیں جب آپ کو یقین کامل ہو کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جاپانی اس کے لیے لفظ کائزن کا استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز معنی خیز ہوتی ہے اور اس پر مستقبل کی بڑی کامیابیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کائزن کا انگریزی میں ہم معنی لفظ ہے کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ۔ یہ اصول ہر انسان اور ہر معاشرے کے لیے ایک جیسا ہے۔ آپ ہر وقت اس جدوجہد میں مصروف رہیں کہ آپ نے اپنی ذات میں یا اپنی پروڈکٹ میں مزید بہتری لانی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ آپ نے اپنی چیزوں میں بہتری لانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت جلد ایک بدلے ہوئے کامیاب شخص بن جائیں گے۔ اس تمام تجزیے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زندگی میں آپ کے سامنے کوئی بھی چیز اہم یا غیر اہم نہیں ہوا کرتی، بس آپ کا اپنا زاویہ نظر ہے جو چیزوں کو اہم یا غیر اہم بناتا ہے۔
لہٰذا سب سے بڑی تبدیلی سب سے پہلے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ کی 5، آپ اپنی زندگی کے واقعات کا رخ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ NAC نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ ایک ایسا دماغی عمل ہے جو آپ کے اندر موجود یقین اور امید کا آپس میں تعلق جوڑ کر آپ کو حقیقی خوشی دیتا ہے اور آپ کو مقصد کے حصول تک جد و جہد کے لیے تیار کرتا ہے، اور آپ راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت دنیا میں اس خیال یقین سے جیتی ہے کہ ہماری پختہ اور پرانی عادات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے برعکس سچ یہ ہے کہ آپ کی تمام عادات تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ انہیں تبدیل کرنا چاہیں اور ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ اگر آپ اپنی سوچ مثبت رکھیں تو نیورو کنڈیشننگ کی مدد سے آپ اپنے اندر کوئی بڑی تبدیلی برپا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے تمام افعال پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے رویے میں جوش و جذبہ لے کر آتے ہیں تو کامیابی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، جس سے آپ اپنے منفی جذبات کو قابو کرتے ہوئے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ڈسکارٹس نے اس بابت کہا ہے، یہ کافی نہیں کہ آپ کا دماغ اچھا ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ اسے کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ کی 6، آپ اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ NEC کے ان 6 طریقوں سے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس بات کا تجزیہ کریں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں۔ نمبر 2، آپ ان عادات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے خیال میں بری ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ نمبر 3، آپ اپنا روایتی طرز فکر تبدیل کریں اور یہ دیکھیں آپ خود کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اچھے انجام پر غور کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس مرتبہ کامیاب ہو کر دکھائیں گے۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے لطف اندوز ہوں، ان کو بڑا سمجھیں۔ ایسا کرنے سے آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ نمبر 4، آپ اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے زندگی میں کوئی متبادل راستہ سوچیں، ایک ایسا راستہ جس میں آپ زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے متبادل راستے کے لیے پوری تندہی، جوش و جذبے اور ولولے سے سرگرم عمل ہو جائیں اور کوشش کریں کہ کس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، اپنی غلطیوں کا تجزیہ کریں اور اپنا احتساب خود کریں۔ مثال کے طور پر اس بات پر غور کریں کہ ماضی میں کن کن وجوہات کی بنا پر آپ ناکام ہوئے اور اس مرتبہ آپ کون سا منفرد کام کریں گے کہ وہ غلطی دوبارہ آپ سے سرزد نہ ہو۔ کی 7، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل کریں۔ ہمارے دل کی گہرائیوں میں تمنائیں اور خواہشات موجزن ہوتی ہیں۔ آپ کی بڑی بڑی خواہشات کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے سوچتے ہیں۔ زندگی میں آپ جس انداز سے سوچتے ہیں اسے ہر حال میں تبدیل کرنا چاہیے، اور زندگی کی سب سے بڑی تمنا بھی یہی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک انسان جیسے سوچتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اور عمل کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ آپ کی اندرونی سوچ کا عکاس ہوتا ہے، نہ کہ بیرونی عوامل کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل کر اپنے عمل کے ذریعے نتائج بھی بدل سکتے ہیں۔ جذبات اور عمل میں ہم آہنگی ان 2 طریقوں سے آتی ہے۔ نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا محسوس کریں تو جسمانی لحاظ سے بھی بالکل اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیں جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی سوچ اور عمل آپس میں مل گئے ہیں اور آپ نے ایک نئی سمت میں چلنا شروع کر دیا ہے۔ نمبر 2، زندگی میں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہی حقیقت میں ڈھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان کریں تو وہ چیز اسی طرح وقوع پذیر ہوگی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ کی بنیاد پر کرنے والے کاموں کی فہرست بنائیں جن کی مدد سے آپ زیادہ سے زیادہ خوشیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی خوشی آپ کی زندگی میں اچانک یا حادثے کے نتیجے میں نہ آئے، بلکہ آپ کی باقاعدہ منصوبہ بندی اور محنت کا نتیجہ ہو۔ جو خوشی محنت اور لگن کے بعد ملتی ہے وہ باعث مسرت ہے۔ کی 8، آپ کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات ہی آپ کے مسائل کا جواب ہیں۔ سوچ دراصل سوال و جواب کے ایک مربوط عمل کا نام ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کی ناکامیوں کے برعکس نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو چاہیے کہ آپ مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ اکثر ایک ہی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یعنی لوگوں کو روزانہ خوشیاں بھی ملتی ہیں اور غم بھی، کامیابیاں اور ناکامیاں بھی، لیکن ان تمام واقعات میں لوگوں کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ اچانک یا حادثاتی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے کسی عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ان حالات میں سوال و جواب کا عمل آپ کو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ دراصل یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، وہ سوالات جن کے جوابات دینے سے آپ قاصر ہوتے ہیں۔ آپ کی تقدیر کے بننے کے عمل میں بھی ان سوالات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، آپ اسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس پر آپ کی زیادہ توجہ ہو، لہٰذا اس زیادہ توجہ دینے سے آپ اپنی سوچ کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی سوچ بھٹکنے کی بجائے ایک خاص سمت میں مصروف عمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، آپ کی سوچ ان ذرائع سے بھی پردہ اٹھاتی ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل تھے۔ جب آپ کو اپنے کاروبار میں مشکلات کا سامنا ہو تو آپ اپنے آپ سے یہ سوالات کریں۔ نمبر 1، اس مشکل میں کون کون سی چیزیں میرے لیے باعث تقویت ہوں گی اور میرا حوصلہ بڑھائیں گی؟ نمبر 2، میں موجودہ مشکل صورتحال کو اپنے حق میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ نمبر 3، مجھے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن میں اس مشکل سے میں باہر آؤں اور اپنے کام سے لطف اندوز ہونا شروع کروں؟ نمبر 4، جیسا کہ سوالات آپ کے مستقبل کے راستے متعین کرتے ہیں، لہذا آپ صبح و شام اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ مجھے صبح سے لے کر شام تک کون کون سے کام کرنے ہیں اور آج صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کون کون سی غلطیاں ہوئیں۔ سوالات کے بارے میں جارج برنارڈ شاہ کا قول ہے، جب لوگ چیزوں کو جیسے ہیں کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو خود سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی چیزوں کا خواب کیوں دیکھا جو اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، اور پھر خود سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے جیسے وہ سوچتے ہیں۔ کی 9، الفاظ کیسے تقدیر بدلتے ہیں؟ الفاظ ہمارے جذبات اور ہماری سوچ، فیلنگز اینڈ تھاٹس کی ترجمانی کرتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ عمل میں ڈھل کر ہماری تقدیر بناتے ہیں۔ جب آپ اپنے الفاظ کو تبدیل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے اندر ایک جذباتی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہی جذباتی تبدیلی آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی لائے گی۔ جب آپ دانستہ طور پر اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، بولنے میں یا سوچنے میں، تو آپ کی زندگی اور مقدر دونوں تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ یوں آپ الفاظ کے ذریعے اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے: نمبر 1، آپ منفی جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت کچھ دیر سوچیں اور پھر بولیں۔ آپ کے منفی جذبات غصہ، کینہ، کدورت، پریشانی اور ڈپریشن ہیں۔ نمبر 2، آپ منفی جذبات کے اظہار کے لیے متبادل الفاظ کا چناؤ کریں۔ آپ کی جانب سے عدم دلچسپی، خاموشی، موضوع کو تبدیل کرنا وغیرہ صورتحال کو سنبھالنے کے بہترین طریقے ہیں۔ یہ متبادل الفاظ آپ کا موڈ تبدیل کر دیں گے اور آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ مثال، آپ امتحان میں فیل ہونے کا کبھی نہ سوچیں، بلکہ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے دونوں صورتوں میں صرف سیکھنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچیں کہ لوگ آپ کو اصل میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے جذبات کو کسی بھاری پتھر تلے دبا ہوا ہونے کی بجائے ہلکا پھلکا محسوس کریں۔ آپ خود کو بے وقوف سمجھنے کی بجائے ادھورا، جس نے وسائل کو کام میں نہیں لایا، سمجھیں۔ آپ کسی جگہ رکا ہوا سمجھنے کی بجائے خود کو حرکت میں محسوس کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ناکامی سے نفرت ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ ناکام ہونے کی بجائے چیلنج پسند کرتے ہیں۔ اپنی توہین محسوس کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ آپ نے اس چیلنج کو لازمی طور پر قبول کرنا ہے جس میں آپ ایک دفعہ ناکام ہوئے۔ نمبر 1، آپ نئی صورتحال میں اپنے رد عمل کو موقع کے عین مطابق بنائیں اور صورتحال کے مطابق خوبصورت الفاظ کا چناؤ کریں۔ ایسا کرنے سے رفتہ رفتہ اچھا بولنے کی عادت آپ میں پختہ تر ہوتی جائے گی۔ نمبر 2، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ضبط نفس سے کام لیں۔ اس کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کریں۔ یہ قوت کیا ہے؟ یہ قوت مشکل وقت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہے۔ نمبر 3، آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے الفاظ یا تو دوسروں پر مثبت اثر ڈالتے ہیں یا منفی، لہٰذا الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مارک ٹوین نے کہا ہے، اچھا لفظ آپ کی اصل طاقت ہے، اور یہ اسی وقت بولنا چاہیے جب آپ کو یقین ہو
کہ یہ موقع کے عین مطابق ہے۔ کی 10 زندگی میں استعارے کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں بہت سے نشانات مثلا فتح، شکست، غم اور خوشی علامات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم ان استعاروں کی مدد سے زندگی کے اہم کام کرتے وقت اخلاقی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی زندگی کا کوئی استعارہ آپ اپناتے ہیں تو دراصل آپ اس کے فوائد یا نقصانات کو اپنا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا استعارے کا استعمال احتیاط سے کریں۔ آپ استعارے کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب آپ زندگی کے کسی ایک قاعدے کو کسی دوسری صورتحال پر لاگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم استعارے سے واقفیت رکھتے ہیں تو ہم زندگی کے ایک نئے اصول سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ استعارہ ایک اندیکھی چیز کو دیکھی ہوئی چیز کے ذریعے وضاحت کرتا ہے۔ زندگی میں استعمال کیے جانے والے استعاروں کی مدد سے آپ اپنی زندگی میں نئے تجربات حاصل کرتے ہیں۔ کی 11 طاقت حاصل کرنے کے 10 لوازمات۔ کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن اس کے برعکس در حقیقت ہر آدمی اپنے جذبات خود ہی پیدا اور تبدیل کرتا ہے، اور ان جذبات کو عمل کا محرک سمجھنا چاہیے۔ اس تناظر میں جذبات ہمارے ظاہری اور باطنی سوچ کا عملی اظہار ہے۔ آسان الفاظ میں، اگر آپ کو اپنے جذبات پر مکمل قابو ہو تو آپ اپنے جذبات و احساسات کو مثبت انداز میں ڈھال سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ جذبات کے مثبت انداز میں استعمال کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کریں۔ جب بھی آپ خوشی، غم یا حیرت کے جذبات محسوس کریں تو ایک قدم پیچھے ہٹ کر پرسکون انداز میں یہ سوچیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت اس وقت کیسی ہے۔ جب آپ کو اپنی اصل سوچ کا پتہ چلے گا تو آپ اپنے غم، غصے کے جذبات پر بتدریج قابو پا لیں گے اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جذبات و احساسات آپ کی سوچ کے حقیقی سگنل، پیغامات ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت میں توازن پیدا کرتے ہیں اگر انہیں قابو میں رکھا جائے۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیوں سوچتے ہیں؟ ماضی کے وہ لمحات یاد کریں جب آپ کسی ایسی صورتحال میں سوچتے تھے تو آپ کی سوچ ایسی ہی ہوتی تھی یا مختلف؟ سوچیں، کیا جب آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو ماضی کی خوشی اور اب کی خوشی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب کسی کام میں ہاتھ ڈالیں تو پرجوش انداز میں کریں۔ یہ محسوس کریں کہ آپ آگے کی سمت جا رہے ہیں، نہ کہ پیچھے کی طرف۔ قوت و دانائی حاصل کرنے کے 10 لوازمات یہ ہیں۔ نمبر 1 محبت اور گرمجوشی۔ نمبر 2 تعریف و توصیف۔ نمبر 3 جوش و ولولہ۔ نمبر 4 عزم۔ نمبر 5 جاننے کی تمنا۔ نمبر 6 لچک۔ نمبر 7 اعتماد۔ نمبر 8 حشاش بشاش رہنا۔ نمبر 9 متحرک پن۔ نمبر 10 دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ کی 12 ایک شاندار مستقبل کا خواب دیکھیں۔ ایک انسان اپنے مثبت جذبات و احساسات کی مدد سے اپنے لیے ایک شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے، اور پھر اسی مستقبل کے تعاقب میں سفر کرتے ہوئے وہ ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اعلیٰ منزل کے حصول کے لیے اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں۔ اپنے مقاصد واضح کریں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، خواہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو جذباتی لحاظ سے پرجوش رکھنے کے لیے دن میں اپنی منزل کو 2 مرتبہ اپنے ذہن میں دہرائیں۔ آپ کو علم ہو کہ منزل کا حصول تو اہم ہے ہی، لیکن منزل تک پہنچتے پہنچتے جو زندگی آپ گزاریں گے وہ اس منزل سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ڈونلڈ کرٹس کا قول ہے، جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہاں اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ماضی میں صرف یہاں تک کے سفر کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ کی 13 10 دن کا دماغی چیلنج۔ آپ اپنے خیالات پر مکمل قابو پا کر مثبت انداز میں سوچیں اور 10 دن تک کسی منفی سوچ کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دیں۔ 10 دن کی ریاضت سے آپ اپنے آپ میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ 10 دن تک ان نکات پر عمل کریں۔ ہر قسم کی منفی سوچ سے دور رہیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں منفی سوچ گھر کرنے لگے تو فوراً اس کی جگہ مثبت سوچ کو اپنائیں۔ اگلے 10 دن اپنی تمام تر توانائی مسائل کے حل تلاش کرنے میں لگائیں۔ جب بھی خود کو کسی منفی سوچ میں گھرا ہوا پائیں تو فوراً اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہر صورت 5 منٹ میں اس منفی سوچ سے نکلنا ہے۔ اگر نہ نکل پائے تو دوبارہ سے اس چیلنج کو پہلے دن سے شروع کرنا ہوگا۔ اس چیلنج میں 10 مسلسل دن بغیر کسی منفی سوچ کے پورے کرنے ہیں۔
اگر آپ یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خود کو بدلا ہوا انسان پائیں گے۔ جان برائیڈن نے کہا ہے، عادت یا تو آپ کی بہترین غلام ہوتی ہے یا پھر بہت ہی ظالم آقا۔ کی 14، متاثر کرنے کی قوت۔ زندگی میں آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک آپ کیسے سوچتے ہیں اور دوسرا آپ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ اچھی اور مثبت ہو تو آپ اپنے عمل کو خود بخود ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ کو ان 5 طریقوں سے مثبت بناتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے اندر کے جذبات کا تجزیہ کر کے۔ نمبر 2، تجزیے کے دوران اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دے کر۔ نمبر 3، مثبت اقدار کا سوچ کر۔ نمبر 4، آپ کا یقین کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں۔ نمبر 5، ماضی کے تجربات سے سبق سیکھ کر۔ کی 15، زندگی کی قدریں۔ بہت سی معاشرتی قدریں، مثال کے طور پر نیکی، دوستی، مدد، صلہ رحمی، انتقام وغیرہ کی زندگی میں ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کی سمت تبدیل کرتے وقت زندگی کی بہت سی اقدار کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے اپنی معاشرتی اقدار کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا اہم لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کے کون کون سے فیصلے ٹھیک ہوئے اور کون سے غلط۔ چنانچہ کسی بھی چیز کی قدر، ویلیو آپ کو فیصلہ کروانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دیر پا خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معیار خود سیٹ کریں اور ان اقدار کو اپنانے سے بچیں جن کو معاشرہ برا سمجھتا ہو۔ اچھی قدروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے آپ مندرجہ ذیل پر عمل کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر ان 10 اقدار کو کاغذ پر لکھیں جنہیں آپ اہمیت دیتے ہیں۔ اب اپنی لکھی ہوئی ہر قدر کا تجزیہ کرتے جائیں۔ آیا کہ یہ آپ کی کسی دوسری قدر سے متصادم تو نہیں؟ اب اس سوال کا جواب دیں کہ منزل کے حصول کے لیے آپ کو کن کن قدروں کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ مزید کچھ اقدار منتخب کریں جو آپ کی منزل سے مطابقت رکھتی ہیں اور انہیں اپنا لیں۔ کی 16، زندگی کے قواعد و ضوابط۔ ہم میں اکثر لوگ خود ساختہ قواعد و ضوابط کے زیر اثر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ان کے تحت وہ کوئی منزل حاصل کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر پاتے تو غم محسوس کرتے ہیں۔ آپ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ قواعد و ضوابط تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں جنہیں اپنی منزل کے حصول کے لیے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ نے زندگی کے کچھ اصول اپنے ماحول اور ماضی کے تجربات کی روشنی میں بنائے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے قواعد کا جائزہ لیں اور ایسے قواعد وضع کریں جو آپ کو پر اثر اور فیصلہ کن بناتے ہوں۔ اس سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ قواعد ایسے بنائیں جن کو باہر کی دنیا تبدیل نہ کر سکتی ہو۔ اپنے لیے ایسے قواعد و ضوابط بنائیں جن سے آپ کے پریشان ہونے کا امکان کم اور خوشی کا زیادہ ہو۔ اپنے قواعد و ضوابط کے اوپر ایک چیک سسٹم رکھیں تاکہ غلطی کی صورت میں آپ فوراً آگاہ ہو جائیں۔ دوسروں کے ساتھ جھگڑے اور تضاد کے امکانات کو کم کر دیں۔ اپنے قواعد و ضوابط کو پرکھیں اور پھر ان کی وضاحت کریں۔ کی 17، ماضی کے حوالے، ریفرنسز۔ ایک انسان اپنی زندگی کے قواعد و ضوابط اور قدریں اس یقین کی بنیاد پر بناتا ہے کہ جو ماضی کے تجربات، مذہب اور حوالہ جات سے حاصل کرتا ہے، یہ حوالہ جات کتابوں سے پڑھے ہوتے ہیں یا لوگوں سے سنے ہوتے ہیں۔ انسان شعوری طور پر وہی کچھ سیکھتا ہے جو اسے گھر، اسکول، محلے اور کتابیں سکھاتی ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ آپ ماضی سے سیکھیں تو ضرور، لیکن ماضی میں خود کو دفن نہ کریں۔ کی 18، اپنی شناخت بنانا۔ آپ کی شناخت آپ کی وہ اقدار ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی ذات کی تشریح اور وضاحت کر کے خود کو ایک انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی شناخت قائم کرتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کی شناخت آپ کی صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور جو شناخت آپ بناتے ہیں وہ آپ کے مستقبل کے افعال کا راستہ متعین کرتی ہے۔ اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کسی ڈکشنری میں اپنے نام کا مطلب تلاش کریں تو اس کو آپ کیسے پائیں گے؟ اگر آپ نے اپنا ID کارڈ بنانا ہے تو اپنے بارے میں کس قسم کی معلومات دینا پسند کریں گے؟ اپنی شناخت بہتر بنانے کے لیے یہ اقدام کریں۔ نمبر 1، ایسے کاموں کی فہرست بنائیں جن سے آپ اپنا امیج بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، کاموں کی بنائی گئی فہرست پر نظر ثانی کریں۔ نمبر 3، فہرست کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔
फहरिस्त के मुताबिक काम करने से अपनी शिनाख्त को आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में इस्तवार करते जाएं। इस ज़िमन में जॉन एफ कैनेडी, साबिका अमरीकी सदर का कहना है, चीनी जुबान में लफ्ज़ बुहरान, क्राइसिस दो करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, पहला खतरे के लिए और दूसरा मौके के लिए। ये आप पर मुनहसर है कि इसे खतरे के मायने में समझते हैं या मौके के मायने में। खुलासा, किताब अवेकन द जायंट विद इन के मुसन्निफ एंथोनी जे रॉबिन्स ने इंसान की ख्वाबीदा ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को साइंसी और नफ्सियाती लिहाज से बयान करके ये बावर कराया है कि इंसान के ख्यालात इसके अमल की राह मुतय्यन करते हैं। इंसान अपनी ज़ात में अनदेखी क़ुव्वतों और गैर महसूस सलाहियतों का वसी समंदर लिए हुए है। अब ये इस पर मुनहसिर है कि वो किस सिमत में चलता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में बहुत सी सलाहियतें रखी हैं जिनको बरूए कार लाकर वो मुआशरे का मुफीद, पुरअसर और खुशहाल शहरी बन सकता है। इसी तरह इंसान का मुकद्दर भी इसके अपने हाथ में है। अगर सोच मस्बत हो तो अमल मस्बत होगा और कामयाबी ऐसे अफराद का मुकद्दर होगी। अगर सोच मनफी है और इंसान अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करता और ना ही वो अपनी गलतियों से सीखता है तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ रहनुमा कवायद बनाता है और इन्हीं की बदौलत वो मुआशरे में अपनी एक अलग शिनाख्त कायम करता है। अगर आपको कभी ये महसूस हो कि जो कवायद आपने बनाए हुए हैं वो पुराने और बोसीदा हो चुके हैं या मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होते, तो इनमें तब्दीली लाएं। माइकल लैंडन ने क्या खूबसूरत बात कही, अगर हमारी जिंदगी के आगाज में ही हमें कोई बता दे कि हमारे पास जिंदा रहने के लिए इतने दिन हैं, तो यकीन जानिए कि जिंदगी का सारा मजा ही खराब हो जाए। इसका मतलब है दुनिया उम्मीद पर कायम है।